حاملہ عورت سے ہم بستری کیسے اور کتنے مہینے تک کر سکتے ہیں، اور حکیم ہم بستری میں کون سی 7 باتوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور حاملہ عورت سے کون سی پوزیشن میں ہم بستری کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جو جنسی معلومات اور جنسی آسودگی کے لیے حکیموں کے پاس آتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارنے کے گر اور طریقے پوچھ کر جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ذہنی اور جسمانی عیاشی کے لیے اور صرف اپنا کام نکالنے کے لیے ہم بستری کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پریشان اور مایوس رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وقت گزارنے کے بعد ہوش آتی ہے۔ حکیم ہمیشہ مریضوں کو ان 7 باتوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ نمبر 1، کھانے کے بعد ہم بستری نہ کریں جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے سرات انزال کا مرض ہو جاتا ہے اور معدہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، دن کے وقت بیوی سے ہم بستری نہ کریں، اولاد بے شرم اور بے حیا پیدا ہوگی۔ نمبر 3، اگر سفر پر جانے کا ارادہ ہو تو مجامعت نہ کریں، اس طرح سے ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بخار، زکام، نزلہ، کھانسی اور دیگر تکلیفوں کی موجودگی میں ہم بستری سے پرہیز کرنی چاہیے، مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، نشہ کی حالت میں ملاپ نہ کیا جائے، بیوی کو نفرت ہو جائے گی۔ نمبر 6، اگر بیوی بیمار ہو، کمزور ہو، سوتی ہوئی ہو، طبیعت پریشان ہو، حیض میں ہو، تھکی ہوئی ہو، یا وہ ہم بستری کے لیے راغب نہ ہو تو اس سے مجامعت نہ کریں، وہ آپ کو لذت دے کر خوش نہ کر سکے گی۔ نمبر 7، ٹی بی اور دیگر متعدی امراض کی عورتوں سے نہیں ملنا چاہیے کہ یہ بیماریاں چھوت سے لگ جاتی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عورت مرد کے بغیر کتنے دن تک رہ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عورتوں سے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت مرد کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، کوئی کہتا ہے کہ عورت کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ عورت میں شہوت مرد سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عورت کسی طرح سے بھی سیر نہیں ہوتی۔ غرض یہ اور ایسی بہت سی باتیں سننے اور پڑھنے میں آتی رہتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی سائنس اور طب ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ باتیں کچھ اس طرح ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں کہ کوئی بھی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جہاں تک عورت کا مرد کے بغیر رہنے کا تعلق ہے تو وہ ہر عورت کے مزاج اور ماحول کی نسبت سے ہے۔ 1-2 باتیں سب میں مشترک ہوتی ہیں۔ اسلام میں عورت اور مرد کی زندگی کا ایک مقصد نکاح کے ذریعے پاکیزہ تعلق قائم کرنا ہے تاکہ معاشرتی اور انفرادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تاہم اسلام میں عورت کے مرد کے بغیر رہنے کے حوالے سے کوئی خاص وقت یا مدت مقرر نہیں کی گئی۔ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔
اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک اس کا خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ عورتوں سے جدا رہو، حیض کے دنوں میں تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے۔ اس کی مدت نجاست رہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن یا کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے پیچھے کی شرمگاہ اور پخانہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کی پچھلی شرمگاہ سے دخول کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ؟ حرف کے اندر یعنی کھیتی کے اندر، کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرم گاہ ہے، بیوی کی، پیچھے کی نہیں۔ وہ پاخانہ ہے، پاخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں آج کا جو سوال ہے، حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑی واضح ہے، شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخذ قرآن حدیث اور سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کے ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو اور بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی اس سے ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو۔
صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا لازمی ہے۔ حاملہ عورت کے لیے آرام دہ پوزیشن اہم ہے تاکہ جسمانی دباؤ نہ پڑے اور دونوں پارٹنرز کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ محفوظ پوزیشنز۔ نمبر 1، دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ لیٹیں، یہ زیادہ آرام دہ اور محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 2، وومن آن ٹاپ۔ ہم بستری کی ایک پوزیشن کا نام ہے جس میں عورت اوپر ہوتی ہے اور وہ حرکت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس پوزیشن کے دوران عورت کو زیادہ آزادی اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی رفتار اور دباؤ کو اپنے آرام اور سہولت کے مطابق رکھ سکے۔ نمبر 3، ڈاگ سٹائل۔ اس میں پیٹ پر دباؤ نہیں پڑتا لیکن احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔